ابن ابی شیبہ کے اندر سلف میں سے ابراہیم نخعی، حسن بصری، ابو قلابہ، محمد بن سیرین، امام مسلم، ابو عبد الرحمن شعبی، ان سب سے تکبیر کا ذکر آیا ہے کہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر۔ سجدے کے بعد سلام کرنا اس کا حکم نہیں ہے کہ بندہ یہ سجدہ کرتا ہے تلاوت کا پھر سلام بھی پھیر دے، تو اس کا حکم نہیں ہے۔ سلف میں سے ابو قلابہ، محمد بن سیرین، امام شعبی، ابو الاحوص۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ معزز سامعین، بدیع تفاسیر کا مقدمہ، اس کا مسئلہ سجدہ تلاوت پہلا باب ابھی تک چل رہا ہے، تو اس میں ہم 9 مسائل مکمل کر چکے ہیں بتوفیق اللہ۔ آج 10، 11 اور 12 3 مسئلے آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلا مسئلہ 10 نمبر، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ سجدہ کس وقت کرنا چاہیے، کس وقت نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے، مثلا فجر کے بعد جب تک سورج طلوع ہو جائے، اور عصر کے بعد جب تک سورج غروب ہو جائے، اور اسی طرح دن کو زوال کا جو وقت ہوتا ہے نصف النہار، اس وقت جیسا کہ نماز منع ہے، اسی وقت کے حوالے سے، انہی اوقات کے حوالے سے سلف کے اندر اختلاف ہے۔ کچھ اجازت دیتے ہیں اور کچھ منع کرتے ہیں۔ دونوں ہی قول، دونوں طرف کے قول مصنف ابن ابی شیبہ میں مروی ہیں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کوئی بھی حدیث وارد نہیں ہوئی، منع کی حدیث، یعنی آپ نے فرمایا کہ فجر کے بعد، عصر کے بعد یا زوال کے وقت سجدہ تلاوت نہ کرو، ایسی کوئی بھی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی نہیں ہے، آپ نے منع نہیں کیا۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ المحلہ کے اندر صفحہ نمبر 111 جلد نمبر 5 میں جواز والے قول کو ترجیح دیتے ہیں، یعنی جائز ہے، یہ نماز کا معاملہ الگ ہے اور سجدہ تلاوت کا معاملہ الگ ہے، اس لیے امام ابن حزم رحمہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ جواز ہے کہ کوئی بندہ ان اوقات میں بھی اگر سجدہ کرنا چاہتا ہے تلاوت تو کر سکتا ہے۔ اس کے بعد 11واں مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ سجدہ تلاوت کا طریقہ کیا ہے۔ سجدہ تلاوت کا ادا کرنا اسی طریقے سے جیسے نماز کا سجدہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں روایت عام ہیں، کوئی بھی تخصیص والی دلیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے نہیں ملتی، اور سجدہ کرتے وقت اور سجدے بعد اٹھنا، اس کے میں تکبیر کہنا یعنی اللہ اکبر کہنا، یہ مسنون ہے، جیسا کہ نصب الرعیہ کے اندر صفحہ نمبر 372 جلد نمبر 1 میں حوالہ بحوالہ مسند احمد، ابن ابی شیبہ، ترمذی، سنن نسائی، دارمی، اسحاق بن راوے، طبرانی سے امام ان تمام ائمہ نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث ذکر کی ہے، جو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی کل خفض و رفض و قیام و قعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھکتے ہوئے نماز کی حالت میں، کھڑے ہوتے ہوئے اور قیام میں اور قعود میں بیٹھنے کے لیے، جو بھی یہ طریقہ کار ہوتے تھے اٹھنے کے، بیٹھنے کے اور کھڑے ہونے کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سب میں تکبیر کہا کرتے تھے۔ اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، ان کا بھی یہی عمل ہے، جیسا کہ بڑا واضح طور پر احادیث میں بیان ہو چکا ہے اور بیان ہوتا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ معطا محمد کے اندر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت بھی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبر فی الصلاۃ کلما خفض و رفع، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نماز کی حالت میں تکبیر کہتے تھے جب بھی آپ جھکتے اور جب بھی آپ اٹھتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی جب تک آپ کی زندگی تھی نماز کا یہی طریقہ تھا کہ آپ جھکتے وقت اٹھتے وقت اللہ اکبر کہا کرتے تھے، اس میں کوئی تبدیلی، کوئی یہ معاملہ منسوخ نہیں ہوا۔ اس کے بعد
یہ شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دونوں حدیثوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ حکم عام ہے، سجدہ تلاوت میں بھی اسی طرح سے داخل ہونا ہے۔ ابن ابی شیبہ کے اندر سلف میں سے ابراہیم نخعی، حسن بصری، ابو قلابہ، محمد بن سیرین، امام مسلم، ابو عبد الرحمن شعبی، ان سب سے تکبیر کا ذکر آیا ہے کہ تکبیر پڑھنی چاہیے، اللہ اکبر۔ سجدے کے بعد سلام کرنا اس کا حکم نہیں ہے کہ بندہ یہ سجدہ کرتا ہے تلاوت کا پھر سلام بھی پھیر دے، تو اس کا حکم نہیں ہے۔ سلف میں سے ابو قلابہ، محمد بن سیرین، امام شعبی، ابو الاحوص کہتے ہیں کہ سلام پھیرنا چاہیے جس طرح نماز میں سلام ہوتا ہے، اور امام ابراہیم نخعی، ابو صالح، یحییٰ، حسن بصری اور سعید بن جبیر سلام نہیں پھیرتے تھے سجدہ تلاوت کے بعد۔ یہ ایک سلف کی جماعت ہے، ایک سلام کی قائل ہے، ایک سلام کے قائل نہیں ہے۔ یہ جو ہم نے سلف کے اقوال اور نام جو ذکر کیے وہ مصنف ابن ابی شیبہ صفحہ نمبر 1 جلد نمبر 3 کے اندر یہ نام ذکر ہے، ان کے قول بھی ذکر ہیں۔ تو سلام پھیرنا سجدہ تلاوت کے بعد شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ضروری نہیں ہے، ان کا اپنا موقف یہی ہے۔ 12واں جو مسئلہ ہے سجدہ تلاوت کے حوالے سے، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں مناسب اس طرح ہے کہ جب تلاوت آپ کرتے ہیں اور سجدہ تلاوت آ جاتا ہے تو اسی وقت سجدہ تلاوت کر لینا چاہیے، مناسب یہی ہے۔ اور اگر کسی سبب کی وجہ سے اس وقت آپ سجدہ نہیں کر سکتے یا نہیں کر سکے تو بعد میں اس کی قضا دینا بہتر ہے، سجدہ کر دینا چاہیے بعد۔ اور اسی طرح اگر تلاوت کرتے ہوئے ایک ساتھ 3-4 سجدے والی آیتیں پڑھتا گیا ہے اور سجدے بیچ میں نہیں کیے تو اس وقت اگر سجدہ نہیں کر سکا وہ بھی کر سکتا ہے 3-4 ایک ساتھ سجدے، نہیں کر سکا تو بعد میں اس کی قضا دے سکتا ہے، وہ سجدے کر سکتا ہے۔ مثلا کہ وہ پیدل چل رہا تھا، چلتے ہوئے وہ تلاوت کر رہا تھا اور سجدے کی اس کو جگہ نہیں ملی، نہیں کر سکا سجدہ، تو وہ سارے کے سارے سجدے الگ الگ کر کے ایک ایک کر کے وہ سجدے ادا کیے جا سکتے ہیں، اس کا بھی جواز ہے۔ کیونکہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اس کے منع کے بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہوئی، مگر افضل اسی طرح ہے کہ جب تلاوت ہو اسی وقت سجدہ ہو، یہ افضل ہے۔ تو یہ الحمدللہ سجدہ تلاوت کے حوالے سے جو 12 مسائل تھے ہم نے آج مکمل کیے، اور آگے اللہ کی توفیق کے ساتھ 5ویں فصل شروع ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وما توفیق الا باللہ۔